بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹے۔ یہ میرا نام تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، انجینئر ایس ٹی حسین ہے، اور میں روز موجودہ حالات پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں میرے ویلاگ کو اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ یہ آج صدر جو ہیں ایران کے، انہوں نے یہ گلف اسٹیٹس کو کہا ہے سب کو کہ بھئی ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ کے کوئی اوپر سویلین کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو امریکہ ہے اس کو اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں، بیسمنٹ دی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں ان اڈوں کا خرچہ جو ہے وہ کون اٹھا رہا ہے، آپ ہی اٹھا رہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے نا، تو کیا ایرانی مسلمان نہیں؟ کیوں آپ نے اس کو امریکہ کے کو اڈے دیے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جی آپ کی حفاظت کرے۔ کیا حفاظت وہ آپ کی کر رہے ہیں؟ وہ تو اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کا جو مشن ہے کہ سب کو ہم سب سے بڑا جو ہے نا بنا دیں اس میں، مڈل ایسٹ میں اس کو، اسرائیل کو، اور وہ جو ہے آپ سب اس کے غلام ہو، اور جو آپ کے پاس دولت اللہ نے دی ہوئی ہے آپ کو، اس میں سے وہ اس پہ قبضہ کرے۔ تو آپ یعنی ایران مسلمان ملک ہے، آپ ان کا ساتھ دیں اور ان کو کہیں جائے امریکہ کو کہ جاؤ پھٹا کھاؤ یہاں سے۔ کیا آپ دیے ہوئے ہیں سارا کچھ وہاں میں؟ کیا آپ کی وہ حفاظت کر سکے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دور بدل گیا ہے، اب وہ لڑائیاں جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی جان سے ہے، اور یہ ڈرون کا بھی سنا تھا آپ نے؟ پہلے کوئی بھی، اب ڈرونز ہے۔ اب ایران کے ڈرون کا $50,000 خرچہ آتا ہے، ان کے جو پیٹنٹ میزائل جو اس کو روکتے ہیں اس پہ آتا ہے $1 ملین کا۔ تو میں یہی کہوں گا گلف اسٹیٹس کو کہ آپ اپنا ایران کا ساتھ دیں، اور امریکہ کو کہیں کہ جی جائے آپ اپنا جا کے ادھر، اس نے لیٹن امریکہ میں وہ پورا قبضہ کرنا چاہتا ہے، بیلجیم میں، اس پہ کریں آپ، ہماری جان چھوڑیں۔ اور آپ اپنا درا ایران بھی تیل پروڈیوس کرتا ہے، اس کے پاس بھی گیس ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، مسلمان تو یعنی میں تو یہ ہے نا کہ جی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد۔ آپ جو ہے نا وہ ایران کا ساتھ دیں، اور یہی ہے صحیح آپ کا، ورنہ یہ جو ہے نا آپ کی جو ہے اسی طرح آپ پہ یہ ہوتا رہے گے حملے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرکیف میری جو آپ کو میں نے رائے دی ہے اس پہ، میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرے ملک کا، تو ہماری تو یعنی جو چور ڈاکو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیے ہیں، ان میں کہاں یہ مورل کریج ہے کہ جی وہ جو ہے وہ جو تعریفیں کی ہیں ہمارے وزیر اعظم نے ٹرمپ کی، بہرحال دنیا کے کسی اور وزیر اعظم، افریقہ کے بھی کسی وزیر اعظم یا صدر نے اتنی تعریفیں نہیں کی اس کی، ٹرمپ کی۔ اور وہ تو ہے ہی یعنی اس بات پہ کا، ٹرمپ تو کہتا ہے یعنی وہ تو پسند کرتا ہے کہ تعریفیں میری کی جائیں، اور مجھے ہی سمجھا جائے کہ میں ہی جیسے یہاں پر اس دنیا میں سب سے بڑا ہوں، اور سب کچھ میرے پاس ہی ہے، میری ہی حکم سے پوری دنیا سے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو، ہم نے چین کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سائنی بدلے جاتے ہیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں اپنی یعنی ملک کی کہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ڈیفینس چیف، کہ خدا را
پاکستان سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت ایران کا ساتھ دیں، اور امریکہ کے سے جو ہمیں غلامی میں رکھا ہوا ہے جب سے ہمیں پاکستان ملا ہے، اس سے نجات دلائیں. کیونکہ کوئی جو ہے نا امریکہ مسلمانوں کا، یہ تو بات ٹل اب صاف ہو گئی کہ یہ کوئی بھی مسلمانوں کا جو ہے نا امریکہ کا صدر، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ قابل قتل ہیں، ان کو مارا جائے. یہ جو ہے نا کہ کلیش آف سویلائزیشن وہی ہو رہا ہے جو اس نے ایران پہ حملہ کیا. ایران کی کتنی یعنی 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے یہ سلنڈر کرو انکنڈیشنل. ایران سلنڈر کرے گا انکنڈیشنل؟ یا یہ مجھ سے پوچھ کے بتاؤ اپنا جو روحانی رہنما ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹرمپ کو کہ روحانیت کیا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ یعنی سارا اس کے جو اس کی فائلز ہیں، ان کی جو اب کوئی ویڈیو نشر ہو رہی ہیں، کس طرح یہ چھوٹی چھوٹے بچیوں کو، ینگ لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ کیا، یہ شیطان کے سب سے بڑے جو ہے نا یہاں پر اس کے نائب ہیں، یہ خاص کر جو ٹرمپ ہے. تو ہمیں یعنی اپنی غیرت کا، ہماری کا یہی تقاضا ہے. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، یہ سارا اس کی ڈیسٹنی بک میں لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب اس کا معلوم ہے، اور وہ سب کچھ جو کر رہا ہے ہوتا ہے وہ اس کو کیا معلوم نہیں ہے خدا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. کیا یعنی رسول خدا کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ اسلام کو بچائیں گے اور شہادت نوش کریں گے؟ بالکل پتا تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی اللہ کا خوف جس میں ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ تو سب پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی امریکہ کر لے، کبھی بھی ایران نہ تو سرنڈر کرے گا، نہ جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرے، جو مرضی کر لے. جیسے امام حسین کا نام جو ہے نا، وہ آج بھی 1400 سال بعد دن میں دن بڑھتے جا رہے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ امام حسین کے جلیسے پہ جاتے ہیں، وہاں پر کربلا میں. نہیں یہ نام ختم ہوتا ہے، دنیا جتنا مرضی زور لگا لے. تو یہ جو ہے نا، جو امام حسین کو کے پیروکار ہیں، وہ ان کو شکست نہیں ہو سکتی. شہادت وہ لے لیں گے لیکن بیعت نہیں کریں گے شیطان کی، یا وہ نہیں کریں گے جو غیر شرعی کام ہے. یہ ہے یعنی ہوتا ہے. تو اب آپ یعنی میں تو پھر بار بار یہی اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایران جو ہے وہ تاریخ کی سب سے جو نازک موڑ پہ ہے، اور وہ جنگ کر رہا ہے ایک سب سے جو اپنے آپ کو سپر کہتے ہیں، یا سب سے بڑے شیطان سے. تو ہمیں جو ہے نا ایز اے مسلمان ساتھ دینا چاہیے. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یعنی جو اعظم منیر صاحب جو خود بھی سید زادے ہیں، اور نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب وہ بھی سید زادے ہیں، کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ اکثر ہم سب نے مر جانا ہے، دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، تو کیوں نہ ایسا کوئی کر دے جس سے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اہل بیت ہم سے راضی ہو جائے. تو اب جیسے کہ یعنی ہے کہ جی جنت کے وارث کون ہے؟ جنت کے وارث تو مولا علی ہے. تو وہ ہمیں یعنی اسی بات پہ ہی شاید ہماری جو ہے ہمیں بھی جنت مل جائے کہ ہم نے ساتھ دیا اسلام کو بچانے کے لیے، جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ دیا. یہ سب پراپوگنڈے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا، جی بڑے وہ ظالم ہیں، یہ ہے. جب آپ لوگوں کو ان کے خلاف بکڑاؤ گے اور کرو گے تو کیا وہ کہتا ہے ایک یعنی یہی کہتے ہیں نا کہ عورتیں با پردہ ہو، اور جو ہے وہ یہ جو دنیا میں فحاشی ہے وہ نہ ہو. اور کیا کس سے منع کرتا ہے ایران؟
کیا کسی کو پڑھنے سے منع کر رہا ہے یا کسی کو اچھے کام کرنے سے منع کرتا ہے؟ ان کی وہ ایک ہی روحانی رہنما ہوتے ہیں یار. اس طرح تو وہ آغا خان ہے، اس کے بھی اپنا فالوورز ہے جو کہ ایک امام کی لڑی سے ان کا وہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. کس طرح اس کے لوگ خوشحال ہیں جو اسماعیلی آغا خانی ہے. تو آج میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ اسی گزارش کے ساتھ پاکستان زندہ باد.